بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2042 ہے اور آج سورۃ النجم کی 7 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 56 تا 62، 56 to 62۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 7 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذا نذیر من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون بلا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، هذا نذیر، یہ ڈرانے والا ہے، من النذر الاولی، پہلے ڈرانے والوں میں سے، ازفت الازفہ، قریب آنے والی قیامت قریب آ گئی، لیس لہا، نہیں ہے اس کو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، کاشفہ، کوئی بھی ظاہر کرنے والا۔ افمن هذا الحدیث، پھر اس بات سے، تعجبون، تم تعجب کرتے ہو، وتضحکون، اور تم ہنستے ہو، ولا تبکون، اور روتے نہیں ہو، وانتم سامدون، اور تم کھیل کود میں مست ہو، فاسجدوا، اب تم سجدہ کرو، للہ، اللہ کو، واعبدوا، اور عبادت کرو۔ ترجمہ یوں ہے، یہ پیغمبر بھی پہلے خبردار کرنے والے پیغمبروں کی طرح ایک خبردار کرنے والے ہیں، جو گھڑی جلدی آنے والی ہے وہ قریب آ پہنچی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اسے ہٹا سکے۔ تو کیا تم اسی بات پر حیرت کرتے ہو اور اس کا مذاق بنا کر ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، جبکہ تم تکبر کے ساتھ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہو؟ اب بھی جھک جاؤ اللہ کے سامنے اور اس کی بندگی کر لو۔ ان 7 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ پیغمبر بھی پہلے خبردار کرنے والے پیغمبروں کی طرح ایک خبردار کرنے والے ہیں۔ دوسری بات، جو گھڑی جلد آنے والی ہے وہ قریب آ پہنچی ہے۔ تیسری بات، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اسے ہٹا سکے۔ چوتھی بات، کیا تم اسی بات پر حیرت کرتے ہو؟ پانچویں بات، اس کا مذاق بنا کر ہنستے ہو، روتے نہیں ہو۔ چھٹویں بات، جبکہ تم تکبر کے ساتھ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہو۔ ساتویں بات، اب بھی جھک جاؤ اللہ کے سامنے اور اس کی بندگی کر لو۔ بزرگان محترم، ان کفار و مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح پچھلے انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تھا اور وہ نہ مان کر ہلاک ہو گئے تھے، یہ نبی بھی جو تمہارے درمیان موجود ہیں بس انہی کی طرح ڈرانے والے ہیں۔ ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، وہ تو ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں خبردار کر رہے ہیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 46۔ اور جس قیامت کے آنے سے وہ پیغمبر تمہیں ڈراتے ہیں اور جس کے آنے کے بارے میں تم ان سے بار بار پوچھتے ہو کہ یہ قیامت کب آئے گی، کہ جس قیامت کا نام لے کر آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ کب آئے گی، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ قیامت آخر کب آئے گی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 187، 187۔ تو سن لو کہ وہ بہت قریب آ چکی ہے، ازفت الازفہ، بہت قریب آ چکی ہے آنے والی۔ اقتربت الساعہ، سورہ قمر آیت نمبر 1۔ اقترب للناس حسابهم، سورہ انبیاء آیت نمبر 1۔ وما یدریک لعل الساعة قریب، سورۃ الشورى
آیت نمبر 17 اور حدیث میں بھی وارد ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی ملا کر بتایا کہ میری بعثت اور قیامت یہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے ہی قریب ہیں، اور جب یہ آ جائے گی قیامت تو کوئی اسے روک نہیں پائے گا، نہ تم نہ تمہارے وہ معبود جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو۔ ہاں، اگر کوئی اسے روک سکتا ہے تو وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات، مگر وہ ایسا نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس نے یہ بات طے کر دی ہے کہ قیامت آئے گی، اور اس کی طے شدہ بات میں کوئی تبدیلی نہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 64۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں یہ سب کچھ معلوم ہو گیا تو اس کے بعد بھی تم اس بات پر تعجب کرتے ہو اور اس قرآن مجید کے سلسلے میں تعجب میں پڑے ہوئے ہو، جبکہ تمہیں تو یہ سب کچھ جان کر اپنے آپ کو ملنے والی سزاؤں کے بارے میں سوچ کر رونا چاہیے تھا، مگر تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تم ان کئی بھی باتوں کا مذاق اڑا کر اس پر ہنستے ہو۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، جبکہ مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ دوزخ کے ذکر سے ان کے دل سہم جاتے ہیں اور مارے خوف کی ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں، اور تم ہو کہ اسے بھلا کر تکبر کے ساتھ پھرتے ہو اور گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہو۔ دیکھو اب بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرو، ورنہ جب وہ وقت آ جائے گا تو نہ ہی توبہ قبول ہوگی اور نہ ہی اس وقت سنبھلنے کا موقع ملے گا۔ اس لیے ابھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کر لو، وہ تمہارے سامنے پچھلے گناہ معاف فرما کر تمہیں بخش دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو اہل صفہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور رونے لگے، یہاں تک کہ ان کے آنسو بہہ کر ان کے گالوں پر آ گئے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رونے کی آواز سنی تو ان کے ساتھ وہ بھی رو پڑے، اللہ اکبر، اور ہم بھی رو پڑے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو اللہ کے خوف سے روتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور جو گناہوں پر اٹل رہتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے کر آئے گا جو گناہ کریں گے، پھر توبہ کریں گے، اور اللہ انہیں بخش دے گا اور ان پر رحم فرمائے گا، وہ تو بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گناہوں پر رونے والا اور اپنے گناہوں پر توبہ کرنے والا بنا دے، اور ہم سب کو یہ توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔